السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، عید الاضحیٰ کی رات شوہر کی 3 جگہوں پر بوسہ کیوں ضروری ہے؟ جو عورتیں عید کی رات اپنے شوہر کی 3 جگہوں پر محبت بھرا بوسہ نہیں کرتی، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، گھر کا سکون کھو جاتا ہے، رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور پھر وہی گھر جہاں کبھی محبت ہوا کرتی تھی وہاں خاموشیاں جنم لینے لگتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں اور ایک ایسی گہری معلومات دینے جا رہے ہیں جو آج تک نہ کوئی مولوی آپ کو بتا سکا اور نہ ہی کوئی موٹیویشنل سپیکر بتا سکا۔ آج میں بات کروں گی کہ آخر شوہر کی وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں ایک نیک بیوی کا محبت سے بوسہ دینا صرف محبت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھو، میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک چھت کے نیچے رہنے کا نام نہیں ہوتا، یہ سکون، عزت، وفا اور احساس کا رشتہ ہوتا ہے۔ آج کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں پیسہ موجود ہے، آسائشیں موجود ہے، لیکن محبت نہیں ہے۔ بعض عورتیں شوہر کے لیے کھانا تو بنا دیتی ہیں مگر اس کے دل میں سکون نہیں اتارتی۔ بعض شوہر سارا دن دنیا کی ٹھوکریں کھا کر گھر میں واپس آتے ہیں مگر گھر آ کر انہیں 2 محبت بھرے لفظ بھی نصیب نہیں ہوتے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نے اپنے محلے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر اور اپنے ارد گرد بہت سی ایسی عورتیں دیکھی ہوں گی جو ہر وقت اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، ہر وقت روتی رہتی ہیں، ہر وقت بے سکونی میں رہتی ہیں۔ کیونکہ ان کا شوہر انہیں خوش نہیں رکھتا، انہیں وقت نہیں دیتا، دوسری عورتوں کی طرف پڑتا ہے، دوسری عورتوں سے دوستی یاری لگاتا ہے، اور پھر اس کی اپنی بیوی راتوں کو خاموشی سے آنسو بہاتی رہتی ہے۔ دراصل یہ وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی ان 3 جگہوں پر محبت سے بوسہ نہیں کرتی اور بوسہ کرتے ہوئے شکریہ بھی ادا نہیں کرتی، اپنے شوہر کے دل کو سکون نہیں دیتی، اس کے دل میں محبت نہیں اتارتی، اور پھر آہستہ آہستہ شوہر کا دل گھر سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ کسی قبرستان کے اندر ایک بہت بڑا پرانا درخت تھا، اور اس درخت کے نیچے ہر روز صبح سویرے ایک عورت آ کر بیٹھ جاتی تھی اور پھر بہت زیادہ روتی تھی، اس قدر روتی تھی کہ دیکھنے والوں کو اس پر رحم آ جاتا تھا۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا، یہ عورت اپنے گھر سے نکلتی، خاموشی سے قبرستان کی طرف چل پڑتی اور پھر اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آنسو بہانا شروع کر دیتی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، اس کی آنکھیں سوج جاتی تھیں، چہرہ اداس ہو جاتا، مگر پھر بھی وہ روزانہ وہاں آتی اور روتی رہتی۔ میرے محترم بھائیوں، وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، مہینے بیتتے گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے 8 سال گزر گئے، مگر وہ عورت آج بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ پھر ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ عورت ہمیشہ کی طرح صبح سویرے اپنے گھر سے باہر نکلی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس درخت کے قریب پہنچی، لیکن اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک بزرگ اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا اور ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے قریب گئی اور ان کو سلام کیا، پھر ان کے سامنے بیٹھ گئی، مگر بیٹھتے ہی اپنے معمول کے مطابق پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اس اللہ والے نے اس عورت کی طرف دیکھا اور نہایت نرمی سے فرمایا، اے عورت، تو کیوں رو رہی ہے اور تمہارے رونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے چیخ کر کہا، اے اللہ والے، بہت بہت شکریہ، چلو کسی نے تو میرے رونے کی وجہ پوچھی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ عورت اور زیادہ رونے لگی، اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو مسلسل اس کے چہرے سے نیچے گر رہے تھے اور دل کے اندر برسوں کا درد بھرا ہوا تھا۔ پھر اس عورت نے کہا، اے اللہ والے، آج پورے 8 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں روزانہ اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھتی ہوں اور اپنے نصیب کو
کو کوستی ہوں. ایک دن نہ مجھے سکون ملا ہے اور نہ ہی کوئی ایک رات میری چین سے گزری ہے. میں ہر صبح یہاں آتی ہوں, یہاں بیٹھتی ہوں اور پھر اپنے دکھوں پر روتی رہتی ہوں. یہ سن کر اس اللہ والے نے نہایت نرمی سے پوچھا, آخر تم کیوں روتی ہو اور اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر ہی کیوں روتی ہو؟ عورت نے کہا, روتے ہوئے کہا, اے اللہ والے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے ماں باپ نے میرا رشتہ طے کیا تھا. اسی جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے مجھے ایک ایسے شخص کے حوالے کیا تھا جس نے آج تک مجھے سکون کا ایک سانس بھی نصیب نہیں ہونے دیا. یہ کہتے کہتے عورت کی ہچکیاں بند گئیں. اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر کہا, پھر ایک دن میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں اکیلی رہ گئی. اب میں روزانہ اسی درخت کے نیچے آتی ہوں, ایک طرف اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی ہوں اور دوسری طرف اس دن پر افسوس کرتی ہوں جس دن انہوں نے میرا رشتہ ایک جانور صفت انسان کے ساتھ کر دیا تھا. ایک ایسے انسان کے ساتھ میری شادی کی تھی جس نے آج تک مجھے سکون کا سانس نصیب نہیں ہونے دیا. اس عورت نے روتے ہوئے کہا, اے اللہ والے, میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی, ان کی اکلوتی اولاد تھی. میرے ماں باپ نے مجھے پھولوں کی طرح پالا تھا, میری ہر ضد پوری کی تھی, میری ایک ایک خوشی کا خیال رکھا تھا. مگر جب سے انہوں نے میری شادی کی ہے تب سے لے کر آج تک میں کانٹوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہوں. نہ ایک لمحہ سکون سے گزرا ہے, نہ ایک رات چین سے گزری ہے. میرا شوہر بڑا ہی ظالم ہے, اس نے کبھی بھی مجھ سے میرا حال تک نہیں پوچھا, کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں. دوسری عورتوں کے ساتھ اس کے یارانے ہیں, دوسری عورتوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے اور میں اپنے ہی گھر کے اندر قیدی بن کر رہ گئی ہوں. میں اس وقت دنیا میں بالکل اکیلی ہوں, بس جیل کی طرح اپنے گھر کے اندر وقت گزارتی ہوں اور زیادہ وقت اس قبرستان کے اسی درخت کے نیچے گزارتی ہوں. عورت کی یہ دردناک کہانی سننے کے بعد اس اللہ والے کی آنکھیں نم ہو گئیں. اس نے نہایت نرمی سے کہا, اے عورت, بس یوں سمجھ لو کہ اللہ نے مجھے فرشتہ بنا کر تم تک بھیجا ہے. میں تو کہیں جا رہا تھا, مگر جاتے جاتے میرے دل میں خیال آیا کہ چلو اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سکون کی سانس لے لوں. مگر اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی تھی. پھر اللہ والے نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا, اے عورت, میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا کر جا رہا ہوں, آج کے بعد تم نے یہ عمل دہرانا شروع کر دینا ہے. جو میں کہوں گا ویسا ہی کرنا ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے شوہر کے سامنے شہزادی بن کر رہو گی. تمہارا شوہر صرف تمہارے ساتھ ہی جیے گا, کسی اور عورت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. یہ سن کر پہلی بار اس عورت کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی, اس کی آنکھوں میں امید نظر آنے لگی. اور پھر عورت نے روتے ہوئے کہا, بابا جی, اگر آپ میرے اوپر اتنا بڑا احسان کرتے ہیں تو میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ساری زندگی آپ کے لیے دعائیں کرتی رہوں گی. اس اللہ والے نے کہا, اے میری بیٹی, اب ذرا دھیان سے سنو. جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے دل کو سکون نہیں دے پا رہی ہوتی, شوہر کو وہ عزت, وہ توجہ اور وہ محبت نہیں مل رہی ہوتی جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کو صرف کمانے والی مشین سمجھنا شروع کر دیتی ہے. اس کے دل کی تھکن نہیں سمجھتی, اس کے جذبات نہیں سمجھتی, اس کے درد کو محسوس نہیں کرتی. پھر آہستہ آہستہ شوہر کا دل گھر سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور گھر کے اندر خاموش فاصلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس اللہ والے نے کہا, اے میری بیٹی, آج کے بعد تم ایسا کرنا کہ جب تمہارا شوہر محنت مزدوری کرنے کے بعد, کام کاج کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر داخل ہو, یعنی تمہارے پاس آئے, تو سب سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے ویلکم کرنا. دروازے سے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کے اندر لے کر آنا, اسے سکون سے بٹھانا اور پھر اس کے ہاتھوں پر محبت سے بوسہ دینا. اللہ والے نے کہا, آج کل بہت سی عورتیں شوہر کے ہاتھوں پر بوسہ دینا غلطی سمجھتی ہیں, غلامی سمجھتی ہیں. حالانکہ جو عورت اپنے شوہر کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی ہے اصل میں وہی عورت شوہر کے دل پر راج کرتی ہے, چاہے وہ رنگ کی کالی
ہو چاہے وہ غریب ہو، چاہے اس کے پاس دنیا کی خوبصورتی نہ ہو، مگر شوہر کے سامنے قابل عزت، قابل احترام اور قابل محبت عورت وہی بنتی ہے جو شوہر کے دل کو سکون دینا جانتی ہو۔ پھر اللہ والے نے کہا، اے میری بیٹی، جب تم اپنے شوہر کے ہاتھوں پر بوسہ دو تو ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ سلامت رہے۔ یہی ہاتھ تو ہیں جو میری روزی کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں، یہی ہاتھ میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، یہی ہاتھ سارا دن محنت کر کے میرے لیے رزق لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں، مرد اس وقت سب سے زیادہ ٹوٹ جاتا ہے جب اس کی محنت کی قدر نہ کی جائے، اور مرد اس وقت سب سے زیادہ اپنی بیوی کے قریب ہو جاتا ہے جب بیوی اس کی تھکن کو سمجھ لے، اس کی محنت کی عزت کرے اور اس کے دل میں سکون اتار دے۔ اور ہاں، کبھی کبھار اپنے شوہر کی پیشانی پر بھی بوسہ دے دیا کرو۔ جب شوہر سویا ہوا ہو تو ایک نیک بیوی شوہر کی پیشانی پر بوسہ دینا بھی عبادت سمجھتی ہے۔ یہی وہ عمل ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے بہت گہری محبت پیدا کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، مرد باہر سے جتنا سخت نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی محبت اور سکون چاہتا ہے۔ شوہر اپنی پیشانی پر بیوی سے بوسہ دلوانا بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ صرف بوسہ نہیں ہوتا، یہ عزت ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ آج بھی اگر اپنے محلے کے کسی ایسے گھر کے اندر جا کر دیکھو جو اس وقت جنت کا ٹکڑا بنا ہوا ہے، تو وہاں بھی یہی عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی ہے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہے، اور پھر شوہر کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتی ہے، اس کی بے قدری نہیں کرتی، اس کے دل کو سکون دیتی ہے۔ وہ بار بار اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرتی ہے اور بار بار یہ جملے بولتی ہے کہ اے میرے سرتاج، تمہارے مجھ پر بہت بڑے احسانات ہیں، تم نے مجھے نئی زندگی دی، میری ہر ایک خواہش پوری کی۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں ہمیشہ زندہ اور سلامت رکھے، وہ بھی میرے ساتھ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو مرد کے دل کے اندر اپنی بیوی کے لیے ایسی محبت ڈال دیتے ہیں جو وقت کے ساتھ اور زیادہ گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ مرد کو صرف کھانا نہیں چاہیے ہوتا، مرد کو یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی محنت کی قدر کی جا رہی ہے، اس کی عزت کی جا رہی ہے، اس کی موجودگی کو نعمت سمجھا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، جس عورت کے لفظوں میں شکر گزاری ہو، محبت ہو، عزت ہو، اس عورت کو شوہر کبھی بھی اپنے دل سے دور نہیں کرتا۔ پھر شوہر ایسی بیوی کے بغیر جینا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل کا سکون اس عورت کے ساتھ جڑ چکا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک حکایت سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کی بہت زیادہ نافرمانی کرتی تھی، اس کی بے قدری کرتی تھی، اس کے ساتھ اپنا رویہ سخت رکھتی تھی، ہر وقت اپنے شوہر کو ذلیل کرتی تھی۔ اور اس کا جو شوہر تھا وہ فوجی تھا، فوجی شوہر کو ذلیل کرتی تھی۔ جب شوہر 6 ماہ بعد یا 8 ماہ بعد جب بھی اپنے گھر کے اندر واپس آتا، ڈیوٹی سے واپس آتا، تو بیوی اس کو محبت دینے کی بجائے کسی نہ کسی بہانے لڑنا شروع کر دیتی تھی، اس کے دل کو دکھاتی، اس کو بے سکون کر دیتی۔ میرے محترم بھائیوں، وہ بیچارہ شوہر سارا دن اپنی بیوی کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر سختیاں برداشت کرتا تھا، دھوپ میں کھڑا رہتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا، لیکن جب وہ اپنے گھر واپس آتا تو اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس شوہر نے گھر کی طرف آنا ہی کم کر دیا، کیونکہ جس گھر کے اندر انسان کو سکون نہ ملے، پھر اس کے قدم بھی اس گھر کی طرف جانے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک دن اچانک خبر ملی کہ وہ فوجی شخص انتقال کر گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج اس شوہر کی میت گھر کی حویلی کے اندر پڑی تھی، اور وہی عورت جو زندگی بھر شوہر کو تکلیف دیتی رہی، جو شوہر کو مارتی رہی، ذلیل کرتی رہی، آج اس کے مردہ پاؤں چوم رہی تھی اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ مجھے اکیلا کیوں کر دیا؟ اس وقت وہاں ایک اللہ والا بھی موجود تھا، اس نے عورت کو دیکھا اور نہایت درد
درد بھرے لہجے میں کہا، اے عورت، مرنے کے بعد جس طرح آج تم شوہر کے پاؤں چوم رہی ہو، اگر زندگی میں کبھی محبت سے اس کے پاؤں چوم لیتی، اس کی عزت کر لیتی، اس کے دل کو سکون دے دیتی، تو آج تمہارا شوہر اس حال میں نہ پڑا ہوتا۔ تمہاری دی گئی تکلیفوں نے، تمہارے سخت لہجوں نے، تمہاری بے قدری نے اس انسان کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ پھر اس اللہ والے نے کہا، اے عورت، اگر ہو سکے، اگر تجھ سے ہو سکے تو کبھی کبھار ان پاؤں کی بھی عزت کر لیا کرو جو ہر وقت تمہاری روزی روٹی کے لیے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں۔ وہ پاؤں جو دھوپ میں جلتے ہیں، سخت زمینوں پر چلتے ہیں، صرف اس لیے کہ گھر کے اندر ان کے بچوں اور بیوی کو سکون مل سکے۔ میرے محترم بھائیوں، شوہر کے پاؤں چومنا عورت کے لیے کوئی کمزوری نہیں ہے، اور مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو وہ غلام بھی مت سمجھے اس وقت جب وہ اپنے شوہر کے پاؤں چوم رہی ہو۔ اصل خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے عزت اور محبت کا گھر بنا لیتی ہے۔ یاد رکھو میری بیٹی، وہ بزرگ کہنے لگا، عورت جتنا سکون اپنے شوہر کے ساتھ محسوس کرتی ہے اتنا کہیں اور محسوس نہیں کرتی۔ شوہر اگر محبت دینے والا ہو، عزت دینے والا ہو، تو عورت کی پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کے اندر سکون رکھا ہے، محبت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے۔ خیر میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس عورت نے اللہ والے سے نصیحتیں لیتے ہوئے واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ آج سے ہی اس نے یہ عمل دہرانا شروع کر دیا۔ پہلے دن جب اس نے اپنے شوہر کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تو شوہر کو عجیب سا محسوس ہوا کہ آج میری بیوی کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ یہ وہی عورت تھی جو روزانہ درخت کے نیچے بیٹھ کر روتی تھی۔ دوسرے دن بھی اس نے محبت سے شوہر کا استقبال کیا، اس کے ہاتھ چومے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کی محنت کی، عزت کی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر تیسرے دن بھی یہی عمل دہرایا۔ میری پیاری بہنوں، آہستہ آہستہ شوہر کا دل اپنی بیوی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا، مانوس ہونا شروع ہو گیا۔ وہ شوہر جو پہلے گھر آنے سے گھبراتا تھا اب جلدی جلدی گھر آنے لگا۔ وہ شوہر جو پہلے دوسری عورتوں میں سکون ڈھونڈتا تھا اب اپنی بیوی کے چہرے میں سکون محسوس کرنے لگا۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ والے کا یہ نسخہ دہراتے ہوئے ابھی ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ شوہر مکمل طور پر اپنی بیوی کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ شوہر جو کل تک اپنی بیوی سے نفرت کرتا تھا آج وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میری بیوی کو لمبی عمر دینا۔ اب میری بیوی میرے معیار پر پورا اتر رہی ہے، اب میری بیوی میرے دل کو سکون دیتی ہے، اب مجھے اپنے گھر کے اندر جنت جیسا سکون ملتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، مرد اس عورت سے کبھی دور نہیں جاتا جو اس کے دل کو سکون دیتی ہو۔ مرد صرف خوبصورتی سے نہیں جیتا، مرد عزت، محبت، احساس اور سکون سے جیتا ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ صرف میک اپ، کپڑے اور خوبصورتی شوہر کو باندھ کر رکھتی ہے، حالانکہ میری بہنوں، مرد کو سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچنے والی چیز عورت کا رویہ ہوتا ہے، اس کی زبان ہوتی ہے، بیوی کا انداز ہوتا ہے، اس کو عزت دینے والی عادت ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، آج کے معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ نہ شوہر بیوی کو سمجھتا ہے نہ بیوی شوہر کو سمجھتی ہے۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو شوہر کے گھر آتے ہی اس کے اوپر شکایتوں کے پہاڑ توڑ دیتی ہیں۔ شوہر ابھی دروازے سے داخل بھی نہیں ہوتا کہ عورت شروع ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، فلاں کی بیوی کے پاس یہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ ارے نادانو، مرد سارا دن دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر گھر آتا ہے، باہر لوگوں کے سخت رویے برداشت کرتا ہے، اپنی بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے روزی کماتا ہے، اور پھر جب گھر آئے تو اس کے دل کو سکون ملنے کی بجائے مزید جنگ ملے، مزید پریشانیاں ملیں، تو وہ انسان آخر سکون کہاں ڈھونڈے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کتنے ہی مرد گھر سے باہر سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کیونکہ گھر کے اندر انہیں عزت نہیں ملتی، محبت
محبت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا۔ اور میرے بھائیوں، قصور صرف عورتوں کا بھی نہیں ہے۔ آج کتنے ہی شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو وقت ہی نہیں دیتے، دوسری عورتوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کریں گے، مگر اپنی بیوی کے ساتھ دو محبت بھرے لفظ بولنا بھی انہیں بوجھ لگتا ہے۔ باہر لوگوں کے سامنے نرم لہجہ ہوگا، مگر گھر کے اندر آتے ہی چہرہ بدل جائے گا۔ یاد رکھو، عورت اس وقت سب سے زیادہ ٹوٹتی ہے جب اس کا اپنا شوہر اسے محسوس کروانا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں اہم ہے۔ پھر آہستہ آہستہ عورت کے دل کے اندر خاموش دکھ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ باہر سے زندہ نظر آتی ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اسلام نے میاں بیوی کے رشتے کو صرف جسمانی رشتہ نہیں بنایا بلکہ سکون کا رشتہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا ہے۔ لباس انسان کو سکون دیتا ہے، عزت دیتا ہے، چھپاتا ہے اور انسان کی حفاظت کرتا ہے، مگر آج کے دور میں میاں بیوی ایک دوسرے کا سکون بننے کے بجائے ایک دوسرے کی آزمائش بن گئے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر لڑائیاں، ذرا ذرا سی بات پر بدزبانی، ذرا ذرا سی بات پر طلاق کی دھمکیاں، اور پھر یہی لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں سے برکت کیوں اٹھ گئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ لو۔ شوہر بیوی کو محبت دے، بیوی شوہر کو عزت دے، بیوی شوہر کے آنسوؤں کو سمجھے اور شوہر بیوی کی تھکن کو سمجھے، کیونکہ مرد باہر کی جنگ لڑتا ہے اور عورت گھر کے اندر کی جنگ لڑتی ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس گھر کو تباہ کر ہی نہیں سکتی، اور اگر دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں تو پھر محل نما گھر بھی جہنم لگنے لگتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ تھے شوہر کے وہ 3 حصے جہاں پر ایک نیک بیوی کے لیے محبت سے بوسہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کو عزت نہیں دے گی، اس کے دل کو سکون نہیں دے گی، اس کی محنت کی قدر نہیں کرے گی، تو آہستہ آہستہ گھر جہنم کا گڑھا بننا شروع ہو جائے گا۔ شوہر بیوی کو اگنور کرنا شروع کر دے گا، اور پھر وہی گھر جہاں کبھی محبت ہوا کرتی تھی وہاں خاموشیاں اور نفرتیں جنم لینے لگیں گی۔ میرے محترم بھائیوں، مرد صرف روٹی کے لیے نہیں جیتا، مرد محبت، عزت، احساس اور سکون سے جیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو عورت اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر لیتی ہے، پھر اس عورت کا شوہر دنیا کی کسی بھی دوسری عورت کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔